السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ہب۔ ناول ایک بار کہو تم میری ہو، جس کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہے اور یہ اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ تو چلیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ سنو، میرا انتظار کرو گی؟ بے حد آس نراس میں ڈوبا یہ جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ اس نے دھیرے سے نگاہ اٹھائی۔ دراز قد سمیر دورانی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر اطمینان تھا، شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ گہری سنجیدگی نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ کل تک وہ اجنبی تھا، مگر اس وقت دل کے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا، اتنا کہ ہاتھ بڑھائے اور اسے گلے لگا لے اور اس کے شانوں پر سر رکھے اور سارے تھکے ہوئے آنسو بہا ڈالے، اپنے ہونے کا یقین اس کی رگوں میں اتار دے۔ سمیر کے اندر کا نیک انسان زندہ تھا، وہ نیکی اسے پیاری تھی۔ تمہارے لیے تمہاری خاطر جا رہا ہوں، تمہارے لیے تمہاری خاطر لوٹ آؤں گا۔ اس کا دل دھیرے دھیرے دھڑک رہا تھا۔ نظریں یوسف ثانی پر تھیں۔ قانون مجھے جتنی بھی سزا دے، میں نے تمہاری خاطر اقبال جرم کیا ہے۔ تمہاری نیکی نے میرے وجود میں سوئے نیک انسان کو جگا دیا ہے۔ میں مرد مومن بن کر لوٹوں گا۔ وہ ساکت کھڑی سن رہی تھی اور اس کے لفظوں کو دل پر محسوس کر رہی تھی۔ سمیر کا دل رو رہا تھا اور آنسوؤں سے اس کا وجود بھیگ رہا تھا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ امید، یقین، آس کے جگنوں۔ پھر بھی ہونٹوں کا بند قفل نہ ٹوٹا۔ ایک بار دھیرے سے اس کے قریب جھکا۔ اس کے زرد کپڑوں سے اٹھتی جیسمین کی مخصوص خوشبو اس کی سانسوں میں اترنے لگی۔ تمہارے اپنے ہونے کا یقین کر لوں؟ نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں۔ آنکھوں میں یاس پیاس کے بادبان تھے۔ اس کا سر انکار میں ہلا۔ نہیں، بہت ظالم ہو، بہت سنگ دل ہو، بہت پتھر دل ہو۔ سمیر کی آواز سرگوشی میں ڈھلی۔ دروازے پر دستک زوردار تھی۔ جانے من جانے دل، تمہارے لیے بدلا ہے، تمہارے لیے جا رہا ہے، تمہارے لیے لوٹوں گا، میرا انتظار کرنا۔ سمیر، سمیر، دستک کی شدت میں اضافہ ہوا۔ ایک بدلا ہوا انسان تمہیں نئی زندگی دے گا، اس کے لیے میری جان دعا کرنا۔ سمیر نے سر اٹھایا، آپ گینے نے سر جھکا لیا۔ یار آپ بھی جاؤ اب۔ باہر جمال ضد ہو رہا تھا۔ شکریہ۔ شرارتی نظروں سے دیکھا، مقام دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ گوشہ دل یوں ہی مہکتا رہے گا۔ وہ دھیرے سے پلٹا اور دروازے کی جانب بڑھ کر رک گیا۔ آپ گینے کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ خدا حافظ۔ سمیر کا ہاتھ اٹھا اور وہ ہاتھ بھی نہ اٹھا سکی۔ اسے آنکھوں میں جذب کرتا وہ بند دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دروازہ بند ہو گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی پیچھے آئی اور بند دروازے سے سر ٹیک کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ دروازہ کھول کر باہر جانا چاہتی تھی۔ اسے الوداع کہہ دے، جاتے مسافر کو زیادہ راہ دے دے، مگر باہر کیسی خونی نظریں تھیں، قاتل لفظ تھے، جگر کو چھلنی کر دینے والے چہرے تھے، مگر اس کا دل مطمئن تھا۔ اس نے زیادہ راہ کے لیے نیکی کمائی تھی، اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا تھا۔ باہر گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ آبگی نے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مستقبل اس کے ساتھ ہی تو تھا۔ بند کمرے میں تنہائی، جو پچھلے برسوں سے اس کی سہیلی تھی، اس کے گرد آ کر بیٹھی اور اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ دھیرے دھیرے سے اس نے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ بھوک بھی تھی، پیاس بھی، اور وہ زندہ بھی تھی۔ لاؤنج خالی تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر کچن میں آ گئی۔ کل شام سے اب تک کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا اور اسے اپنا مستقبل، اپنا حال تاریک لگ رہا تھا۔ برکتی بوا آٹا گوندھ رہی تھی، ریشما سالن بھون رہی تھی۔ آپ دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ قدرے جرات بھرے انداز میں کہتی وہ اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ جیم، بریڈ، مکھن، ٹیبل خالی تھی، پوٹ میں پراٹھے پڑے تھے۔ پلیٹ میں نکالا، ساتھ اچار لیا اور چائے مگ میں نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خوف کا آکٹوپس اس کے گرد سمیٹنے لگا اور اب اسے ہمت کرنی تھی۔ اس گھر میں اپنا مقام بنانا تھا، دلوں میں جگہ بنانی تھی۔ دائیں جانب تیسری کرسی پر نگاہ کی اور آنکھ بھر آئی۔ وہ اسی کرسی پر بیٹھتا تھا، کچن میں آتے جاتے اسے دیکھتا اور ناشتہ کرتا تھا، اور وہ ایک نگاہ اس پر نہیں ڈالتی تھی۔
اور یہ سلسلہ پچھلے 1 سال سے جاری تھا۔ وہ اسے چرا لیا تھا مگر اسے اس کی رضا سے مانگتا تھا۔ وہ اسے چرا لایا تھا مگر اسے اس کی رضا سے مانگتا تھا۔ اس کی موجودگی میں جو آنکھ خشک رہتی تھی آج اس کی غیر موجودگی میں بھر آ رہی تھی۔ تبھی دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے سانس برآمد ہوئی۔ دوسرے لمحے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس زمین پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ یہاں بیٹھو۔ اس گھر کی خوشیاں کھا گئی، اس گھر کے سکون کو ڈس لیا۔ ناگن نکل یہاں سے، دفع ہو، اس کے سامنے چیخ رہی تھی۔ بیٹے کا دکھ ان کے چہرے پر رقم تھا، شوہر کی جدائی کا دکھ سینے میں جاگنے لگا۔ اسے نکالو، کرم دین۔ اسد نوکر کو گھر کے افراد کو چیخ چیخ کر بلانے لگی۔ ان کا سانس پھولنے لگا۔ تبھی اوپر سے اس کی جیٹھانی شاہینہ بھاگتی ہوئی آئی۔ ممی کیا ہوا؟ کیوں ایسے چیخ رہی ہیں؟ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہیں شانوں سے سنبھال کر صوفے پر بٹھایا۔ وہ دھیرے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اسے نکالو، یہ مجھے مار دے گی۔ اس نے میرے سمیر کو سلاخوں کے پیچھے کر دیا ہے۔ یہ کیسے یہاں رہ سکتی ہے سکون سے؟ وہ ننگے ٹھنڈے گندے فرش پر سویا ہوگا اور یہ گرم بستر پر پاؤں پسارے پڑی ہوگی۔ جانے اس نے ناشتہ کیا ہوگا یا نہیں۔ اور یہ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ سانس پھولنے لگا۔ اس کی جانب اشارہ کرتا ہاتھ نیچے گر گیا۔ ان کی آواز سن کر ہمدانی صاحب بھی چلے آئے۔ اینک کے پیچھے سے جھانکتی ان کی آنکھیں شب بیداری کی خماس تھی۔ ان کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے، چہرے پر برسوں کی تھکن۔ ان کا جوان بیٹا سلاخوں کے پیچھے تھا۔ انہیں سکون کیسے مل سکتا تھا؟ ان کی ہر کوشش رائیگاں گئی۔ مظلوموں کا خون رنگ لے آیا تھا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ کیا اس نے غلط کیا؟ دل کی سطح پر سوال ابھرا۔ خود کو سنبھالیں ساجدہ، کیا ہو گیا ہے؟ معلوم ہے آپ انجائنا کی مریضہ ہیں، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ دھیرے سے کلائی تھام لی۔ میں اس عورت کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ اگر میری زندگی چاہتے ہیں تو اس عورت کو نکال دیں۔ یہ قاتل ہے، لٹیری ہے میرے بچے کی۔ ہائے، وہ سینہ پیٹنے لگی۔ میرے بچے کو بھری جوانی میں لوٹ لیا۔ 5 سال، 5 طویل سال، 5 صدیاں۔ ہائے، میں اپنے بچے کی شکل نہیں دیکھ سکوں گی۔ وہ زار رونے لگی۔ منجلی بہو پانی کا گلاس لے آئی۔ شاہینہ کوئی گولی نکال کر ان کے منہ میں ڈالنے لگی۔ گلاس ہونٹوں سے لگا دیا۔ ہمدانی صاحب نے اخبار طے کرتے ہوئے اس پر نظر ڈالی۔ آبگی نے نظریں چرا کر کھڑی ہوئی۔ اپنے برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی۔ اس کا دل خود اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہاں سے نکل کر اپنے روم میں آ گئی۔ اس کی ساس کے کوسنے، سلواتیں، گالیاں اس تک بآسانی پہنچ رہی تھیں۔ کاؤچ پر بیٹھ کر پاؤں سمیٹے اور کشن گھٹنوں پر رکھ کر اس پر چہرہ ٹکا لیا۔ ساتھ ہی آنکھوں کے جھرنے بہہ نکلے۔ آبگین ابراہیم، اب زندگی کس طرح گزرے گی؟ اب زندگی کا آئندہ کیا ہوگا؟ اس گھر سے نکلنے کے بعد اس نے بھیگی پلکیں بند کر لی۔ سنو، میرا انتظار کرو گی نا؟ سمیر کی حقدارانہ آواز اس کی گرد سرگوشی بن گئی۔ نیک، سپرد با کردار، شریف مرد میرا آئیڈیل ہے سمیر ہمدانی۔ میں کسی طور اس نہج پر سمجھوتہ نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے تمہیں زیادہ راہ نہیں دی۔ آپ گینے کے آنسو خاموشی سے اس کے وجود کو بھگو رہے تھے اور سوچیں بے اختیار ہو رہی تھیں۔ ساجدہ ہمدانی کے بین ابھی تک جاری تھے۔ گھٹنوں پر سر جھکا لیا۔ صرف ہمدانی صاحب کے سہارے اس گھر میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ ان کے سوا اس گھر میں اس کا کوئی رہبر، رہنما، ہمدرد، دوست اور رفیق نہیں بننا تھا۔ وسیع و عریض لان اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کناروں پر ناریل اور کھجور کے درخت تھے جن میں ننھی منھی کلیاں سر اٹھائے سر دھن رہی تھی۔ اب توانا سی کیفیت تھی ان کے انداز میں۔ اوپر جاتی سیڑھیوں کی آخری سیڑھی پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے آپ گینے کی نگاہیں لان پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ڈالتے رات کے راجا پر ٹھہر گئیں۔ ریشما، یہاں رات کا راجا ہے، رات کی رانی کیوں نہیں؟ جبکہ رات کی رانی کی مہک زیادہ ہوتی ہے۔ اولین دنوں میں لان کی سیر کرتے پودوں سے ملتے اس نے ریشما سے پوچھا تھا۔ پودے، نیچر اور بچے اس کی کمزوری تھے۔
یہ لان کی خوبصورتی چھوٹے صاحب کی محنت اور ان کا شوق ہے۔ یہ سب گملے پودے کانٹ چھانٹ چھوٹے صاحب کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی مالی رکھا ہوا ہے، اسے ہی ہدایتیں دیتے رہتے ہیں۔ ریشما نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں مادام؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ کل ہی یہ ٹیلو بیل ہٹ کر رات کی رانی سج جائے گی اور رات کے راجا کی رونق بڑھائے گی۔ سمیر دورانی کی گمبھیر آواز اس کے شانوں کے پاس ابھری تھی۔ وہ ڈر کر پلٹی تھی اور سمیر نے اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ ذہن نصیب، خوش آمدید۔ وہ تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی تھی۔ اور کوئی حکم سرکار؟ پسند تو مجھے مہندی کی باڑ بھی ہے۔ مجھے نیم ججن اور اناناس بھی اچھا لگتا ہے۔ کب تک تم دوسروں کی خواہشوں پر نظر رکھو گے؟ اس کا لہجہ سخت اور کرخت تھا۔ اسے مخاطب کرتی ہی نہیں تھی۔ اگر کرنا ہی پڑ جاتا تو یوں ہی سنگ دلانہ لب و لہجہ اور خون اگلتی آنکھیں ہو جاتی تھیں۔ اور وہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، نرم، میٹھا اور لو دیتا لہجہ ہوتا تھا۔ مجھے مہندی کی خوشبو اور اس کی رنگ پسند ہے، اور محبوب کی مہندی کی بات ہی کیا ہے۔ اس کی سفید ہتھیلی کو اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ میرے نام کا رنگ کیوں اتار دیا؟ وہ چونکا تھا۔ پہنائی کب تھا؟ ہتھیلی کھینچ لی۔ اس نے دونوں شانوں پر ہتھیلیاں ٹکا کر قریب کیا۔ اتنی سخت دل مت بنو کہ میں اس کے خود پر جھکنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کب سے چلائی۔ تبھی آسٹریلین طوطے کی تیز آواز پر ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ ٹیرس کی سیڑھیاں تھیں اور اوپر کھلا آسمان تھا۔ ایک ڈار ذرا نیچے کو محو پرواز تھی۔ ایک پرندہ پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ تیز تیز اڑ کر اپنے ساتھیوں کی سمت جاتے ہوئے آوازیں نکال رہا تھا۔ آپ کینے کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ اس کے ہم نوا کہاں ہیں؟ وہ کیسے پکارے، کسے آواز دے، کسے ہمدرد سمجھے؟ سمیر، سمیر، تم نے میرے ساتھ برا کیا۔ میری ہنستی کھیلتی زندگی میں آگ لگا دی۔ میرا مائکہ، میرا گھر برباد کر دیا۔ میرے بابا جان۔ اب گنے کی ہتھیلی گھٹنوں کے گرد سے اٹھ کر ماتھے پر ٹکی اور وہ بے چارگی سے سسک اٹھی۔ میں تمہیں معاف کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتی۔ پیچھے دیکھوں تو کچھ نظر نہیں آتا، آگے دیکھوں تو کوئی اپنا نہیں۔ تمہارے ساتھ چلوں تو احساس ہی مر جاتا ہے۔ یہ کس جرم کی تم نے مجھے سزا دی ہے؟ تمہارے اعمال مجھے کیوں لے ڈوبے؟ میں نے تو کسی کا برا بھی نہیں چاہا تھا۔ وہ بھل بھل ساون بھادوں تھی۔ شام نیچے اتر رہی تھی۔ پورے کے پورے الجنت میں سکوت کی سی کیفیت تھی۔ اس کے عمل نے سب کو سانپ سونگھا دیا تھا۔ پچھلے 3 دنوں میں اسے احساس ہو گیا تھا وہ کیا تھی اور کیا بن گئی تھی۔ شاہینہ بھابھی اور ارم بھابھی کی آنکھوں میں کیسی تضحیک آمیز طنز تھی۔ رابطہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں رکھا تھا۔ سمیر کے انداز انہیں چپ رہنے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ ایک گستاخ، بدتمیز اور نڈر انسان تھا جو برائیوں سے کھیلتا اور دوسروں کا حق چھیننا جانتا تھا۔ وہ اپنی عزت سے سب کو ڈر لگتا ہے۔ ایک تو وہ سمیر جیسے انسان کی بیوی تھی جو سر پھرا اور منہ زور تھا، دوسرے وہ بھگا کر لائی گئی تھی، عزت کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ جو اس گھر کے لوگ اور در و دیوار اسے قبول کرتے تو اس نے کون سا زور و ستم اور زبردستی کے اس بندھن کو قبول کیا تھا؟ برے انسان کے ساتھ رہنا خود کو برا بنانے کے مترادف ہے۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اور آبگینِ ابراہیم کے لیے یہ سوچی سہانے روح تھی کہ ایک برے انسان کے ساتھ تا زندگی رہنا۔ نہیں، اس کے بابا نے اسے ساری عمر نیکی کا درس دیا، اچھائی کا سبق پڑھایا۔ بدبخت مردوں کے لیے بدبخت عورتیں ہیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ اس کے ماں باپ نیک نہیں تھے؟ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں کہ اس کی زندگی میں بدبخت مرد آیا تھا؟ یہ خیال ہی مر جانے کے لیے کافی تھا، اور اولین دن سے وہ اس احساس کی تپش سے اشکبار تھی، اور یہی احساس اسے خاکستر کر رہا تھا۔ اس نے آہٹ پر سر اٹھایا۔ اپنے بیڈ روم سے نکل کر نیچے جاتی ارم بھابھی خاصی بے پرواہی، بد لحاظی اور طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتی نیچے جا رہی تھی۔ اس نے تو نیکی کی تھی، اس کا یہ اجر۔ سر گھما کر سامنے دیکھا۔ شام کا سما رات کے اندھیرے میں چھپنے لگا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور اپنے بیڈ روم میں آنے لگی۔ تبھی نیچے سے آتے شور نے قدم روک لیے۔
میرا بیٹا کھا گئی، دل کے ارمان پورے ہو گئے، اب کیوں سینہ کو بھی کر رہی ہے؟ کوئی ماتم گناہ ہے؟ کیوں ماتم گناہ ہے؟ میں کہتی ہوں اس کا اس گھر میں ہونا مجھے مار دے گا۔ ہمدانی صاحب اس ڈائن کو، کل موہی کو اس گھر سے نکالے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ساجدہ ہمدانی اس کی ساس چیخ رہی تھی۔ اب اس گھر میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کہیں جہاں سے آئی ہے چلی جائے، جہنم رسید ہو جائے، جہاں مرضی جا کر منہ کالا کرے۔ اس کے رکے ہوئے آنسو پھر آنکھوں میں بھر آنے لگے۔ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ مجھے بھی یہاں نہیں رہنا۔ وہ صوفے پر گری۔ پھر کہاں جاؤں گی؟ خد آور شیشے میں اس کے عکس کا بت تھا۔ گھر، بابا کے گھر۔ زام سے سر اٹھایا۔ ان کا گھر تو کرائے پر ہے۔ اوپر زیر تعمیر کمروں میں سارا سامان ہے، دکانیں کرائے پر ہیں۔ میں اسی اپنے سامان کے ساتھ رہ لوں گی، مگر یہاں نہیں۔ اب یہ ابراہیم زندگی سامان نہیں ہوتی۔ میں اپنی پیاری شفیق پھپھو کے گھر چلی جاؤں گی۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں انہوں نے تمہاری کتنی خبر گیری کی، اور وہ تو جانے کیا سمجھتی ہیں۔ آپ کی نے کہا، اٹھا ہوا سر جھکنے لگا۔ سمیر سمیر، اس کے اشک بہہ نکلے۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں کیا تھی اور تم نے کیا بنا دیا؟ میں کہاں جاؤں؟ کہاں پناہ لوں؟ خدا کرے تم مر جاؤ، مر جاؤ، مر جاؤ۔ قالین پر گر کر صوفے پر سر رکھ کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ ہر بار کا رونا یوں ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی مرا ہو۔ شام غریباں اس کے وجود سے آکاس بیل کی مانند لپٹنے لگی۔ دریچے سے لگی چپ چاپ 100 گوار باہر دیکھ رہی تھی۔ پچھلی جانب ذیلی سڑک تھی، نو تعمیر گھر تھے، ادھورا پارک تعمیل کے مراحل میں تھا، سڑک زیر تعمیر تھی۔ گہری خاموشی تھی، سخت تیز دھوپ ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ آہٹ پر مڑی، ریشما خوان لیے کھڑی تھی۔ بی بی، یہ آپ کا کھانا ہے، رات کا بھی میں آپ کو کھانا کمرے میں ہی دے جایا کروں گی۔ بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نیچے نہیں آئیں جب تک بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ گویا وہ محصور کر دی گئی ہے، اس مکان کی قیدی ہے، اس کی مرضی، اس کی عزت نفس، اس کی خودداری۔ ریشما چلی گئی۔ آبگینے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کی صلاحیتیں، اس کی ذہانت، اس کی قابلیت، اس کے عزائم سب قیدی، سب رائے گاں، سب زمین بوس۔ اس کی سوچیں ساکت ہو گئیں، ساکت ہونے لگیں۔ اسے تو لیکچرر بننا تھا، اسے تو پروفیسر بننا تھا، اسے تو اسکالر بننا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بابا کے خواب، اس کی خواہشیں، کیا اس کے لیے، اس دن کے لیے اتنی محنت کی تھی کہ اس کی زندگی دوسرے گزارے؟ اس کے وجود میں چھپا ہوا جنون کروٹ لینے لگا۔ پچھلے 2 سالوں کی زندگی صرف اسی طرح گزری کہ ساعتوں کو سمجھ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ، کیوں ہو رہا ہے، اس کی غلطی، اس کی کوتاہی۔ مگر کہیں پر اس کی غلطی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، دھیرے سے کھڑے ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اپنے خواب اور بابا کی خواہش ضرور پوری کرے گی۔ زندگی میں رکھا ہی کیا ہے؟ کتنی عزت تھی اس کے خاندان میں اس کی، جو سمیر نے داغ کر دی۔ خدا کرے سمیر تم مر جاؤ، مر جاؤ۔ دریچے سے سر ٹکا کر بے حد درد سے سوچا، کیا سوچتے ہوں گے خاندان والے، بڑی پھپھو چاچو اسے ہی قصوروار ٹھہراتے ہوں گے، بابا کی موت کا ذمہ دار۔ وہ تو پہلے ہی کہتے تھے، بھائی صاحب نے آبگینے کو بہت ڈھیل دی ہوئی ہے، اور یہ اسی چھوٹ کا نتیجہ ہے جو آبگینے اڑی پھرتی ہے، کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ اور وہ کسی کو خاطر میں کیسے لاتی؟ وہ تو اپنے بابا کی بیٹی بھی تھی، اور بیٹا بھی۔ بابا بے حد آہ بھر کر سوچا، آپ واقعی نیک دل تھے، اتنی توہین، اتنی ذلت سہ ہی نہیں سکتے تھے۔ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا، میرا درد بانٹ کر درد کا حساب مانگتا، میرا مان بڑھاتا، مجھے سرخ رو کرتا، میرا ساتھ دیتا۔ شاید اسی دن کے لیے بہنیں بھائی مانگتی ہیں۔ دھیرے سے پلٹی، قالین پر بیٹھ کر ٹرے اپنے سامنے رکھی اور کھانا کھانے لگی۔ زندہ رہنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا، اسے پاپا سے بات کرنا چاہیے۔
وہ اس کمرے میں محصور ہو کر نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی سمیر ہمدانی کے نام کی مالا جپ سکتی ہے۔ سمیر، اس کا نوالا درمیانے میں معلق ہوا، میں تمہارے لیے تمہارے خاطر جا رہا ہوں۔ تم نے مجھے نیک بنایا ہے، میرے اندر کے نیک انسان کو جگا کر تمہارے لیے ہی لوٹ کر آؤں گا۔ میرا انعام دو گی نا؟ ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، اور وہ ایک ٹک ساکت، اس کی مرضی، اس کی خواہشیں، اس کے خواب۔ نوالا پلیٹ میں رکھ دیا۔ اور کیا وہ واقعی ایک نیک انسان بن کر لوٹے گا؟ وہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ مرد مومن ہوگا؟ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ کے خوان ڈھک دیا۔ بھوک پیاس سب ختم ہو گئی۔ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور خالی اس ذہنی سے سامنے دیوار کو تکتی رہی۔ اس کی ہتھیلیاں پھیلی تھیں، نظریں ہتھیلیوں پر تھیں، مگر حرف دعا ذہن سے محوط تھی۔ کتنی دیر گزر گئی، آہٹ پر چونکی اور گھوم کر دیکھا۔ دروازے پر سمیر کے بابا کھڑے تھے۔ جائے نماز سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آئیے پاپا۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ صوفے پر ٹکے اس نے سر جھکا لیا۔ تمہاری ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں نیچے آنے سے منع کیا ہے۔ ان کا رد عمل فطری ہے، سمیر ان کا بیٹا ہے۔ ارگی نے سر جھکائے بیٹھی، انگلیاں مسلتی رہی۔ مسلسل بیماریوں نے ویسے ہی انہیں چڑچڑا بنا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے سمیر جب واپس آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر نگاہ کی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا۔ دھیرے سے آگے ہو کر اٹھنے لگے۔ پاپا؟ جی بیٹا، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے MSc فزکس میں کیا ہے۔ لیکچرر بننا اور تعلیم جاری رکھنا میرا خواب اور بابا کی خواہش تھی۔ میں ان کی بیٹی ہی نہیں، بیٹا بھی ہوں۔ مگر اب تو کہتے کہتے رکی، میری بھی خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمیر سے بات کرتا ہوں۔ آبگی نے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ہمدانی صاحب نے نگاہ چرا لی۔ اس معصوم صورت لڑکی پر انہیں بے پناہ ترس اور رحم آتا تھا، جو ان کے بیٹے کے ہاتھوں جانے کن گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ ساجدہ کا اصرار تھا سمیر اسے طلاق دے دے، اور سمیر کہہ رہا تھا میں نے اسے طلاق دینے کے لیے اس سے شادی نہیں کی۔ اور آبگی نے سوچتی تھی شادی ایسے ہو جاتی ہے کیا جب دل نے ہی قبول نہ کیا ہو؟ تو ان کا دل خود ہی اس بچی کو تحفظ دینا چاہتا تھا اور ہر ممکن کوشش بھی کرتے تھے، مگر دھیرے سے پلٹ کر آئے اور گہرا سانس لے کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ ان کی ہر کوشش رائیگاں تھی۔ ساجدہ وہمی تو تھی ہی، اب شکی بھی ہو گئی تھی کہ اس لڑکی سے بات۔ لاؤنج میں وہ بیٹھی تھی، شاید انہیں اوپر جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ لمحہ بہر کو گڑبڑا گئے۔ کیا کر رہی ہے؟ کب جائے گی وہ؟ ساجدہ، وہ کہاں جائے گی؟ وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اپنی ماں کے گھر جائے۔ اس کی ماں چند سال پہلے مر چکی ہے اور باپ کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے۔ اس کا گھر سمیر نے کرائے پر دے دیا ہے۔ کوئی گھر نہیں ہے اس کا۔ گول مول بات کرنے سے بہتر تھا ساجدہ کو سمجھا دیا جاتا۔ کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس کا۔ چتون تیکھے اور لہجہ درست تھا۔ آپ کے بیٹے نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس صورت میں کون منہ لگاتا ہے؟ ہمدانی صاحب کہنا چاہتے تھے، مگر ساجدہ کی طبیعت کے خیال سے کہہ نہ سکے۔ نہیں، سمیر سے نکاح کے بعد سب نے منہ موڑ لیے ہیں، تو سمیر سے کہیں کہ اسے طلاق دے۔ ایک بد کردار لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی۔ ان کا لہجہ چٹک گیا۔ میں اس گھر میں ایک لمحہ اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے صوفے پر بیٹھ کر اخبار اٹھا لیا۔ خود کو ٹینشن میں مت ڈالیں، الجھنا کسی بات کا حل نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں، ہمدانی صاحب نے رسان سے کہا، اور وہ انہیں گھورتی رہی۔ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ اخبار پر نگاہ دوڑا رہے تھے۔ ایک جانب بیٹا تھا، دوسری جانب مظلوم لڑکی جو ان کے بیٹے کے ہاتھوں برباد ہو گئی تھی، تیسری جانب ذہنی مریضہ ساجدہ۔ تینوں ہی انہیں عزیز تھے۔ وہ سکون آور ادویات کے زیر اثر تھیں، ورنہ ابھی چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ اس کی محبت کے لیے سمیر نے کیا کیا کر دیا تھا، اور اس کا دل ساکت تھا۔ کوئی عکس اس کے نام کا ابھرا نہیں تھا۔ وہ جانے کس امکان کی بات کر رہا تھا؟ کوئی جگنو بھی ہاتھ میں نہیں تھا۔ دوبارہ پڑھے بغیر گلابی لفافہ دراز میں ڈال دیا۔ تم سے ذلت و رسوائی منسوب ہے، تم سے دکھ اور ہجر ملے، تم سے درد دل ملے، میں کیسے تمہیں قبول کر لوں؟ کیسے؟ میرے مائکے کی آخری امید، آخری خوشبو،
تمہارے طرز عمل کے ہاتھوں خاک نشین ہوئی۔ میں کیسے تمہیں مسند دل پر بٹھا لوں؟ میرا دل، میرا ذہن۔ دھیرے سے اٹھ کر دریچہ کھول دیا۔ گرم ہوا گرد کے ساتھ اندر بھاگی چلی آئی۔ سامنے ذیلی سڑک پر نو تعمیر مکان کے آگے ریت کا ٹرک اتر رہا تھا۔ گرد خاک اس کے حلق میں اترنے لگی، آنکھوں میں چبھنے لگی، گرم لہو سا آنکھوں میں اترنے لگا۔ گرد کے پار دیکھتی جانے کیا کیا سوچے گئی۔ وہ ایک کمرے میں محصور نہیں رہ سکتی تھی، اپنی صلاحیتوں کو زنگ آلود نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز وہ ریشمہ سے پوچھ کر ہمدانی صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ آؤ بیٹا، میں نے آپ سے جاب کے لیے کہا تھا۔ میں نے سمیر سے پوچھا نہیں، مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ بیٹا، وہ کچھ شش و پنج میں لائٹر ہاتھ میں لیے اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہمارے خاندان میں کسی نے نوکری نہیں کی، مجھے تو اس گھر میں کسی نے قبول نہیں کیا، میں گھر کا حصہ کیسے ہوں؟ اس گھر کی بہو تو ہو نا۔ بہو خود ترسی کی سی کیفیت اس کے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتنی حرمت، کتنی عظمت اور عزت والا ہے۔ کیسے ایک شخص کے ہاتھوں اس لفظ کی عزت پامال ہوئی ہے، اور شاید سمیر بھی اس کو پسند نہ کرے۔ اب اس شخص کے ہاتھوں اپنا مستقبل داؤ پر نہیں لگنے دے گی۔ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، ذلت لے کے بھی اس کا حکم مانے نہیں۔ دھیرے سے نگاہ اٹھائی، اور اس نگاہ میں جانے کیا تھا کہ ہمدانی صاحب نے نگاہ چرا لی۔ اپنے بیٹے کے ہاتھوں درد دل سمیٹے آزردہ دکھی آبگین ابراہیم کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے بیٹے کا مستقبل اس سے بندھا ہوا تھا۔ اتنا مطمئن، اتنا خوش، اتنا آسودہ انہوں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک سیمابی کیفیت، ایک اضطراب، ایک بے چینی سی اس کے اندر تھی۔ اب اس کے اندر ایک ٹھہراؤ، ایک طمانینت سی آ گئی تھی۔ ہمدانی صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ اس لڑکی پر ظلم ہوا ہی، مگر اب تو ظلم ہو چکا تھا، اس کی ساری کشتیاں جل چکی تھیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بیٹے نے بھی صراط مستقیم کی راہ اپنا لی تھی۔ اب انہیں اس لڑکی کو جذباتی طور پر مضبوط کرنا تھا۔ تم نوکری اس لیے کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ بغور اس کا جائزہ لے کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں پاپا، میں نوکری اس لیے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ میرا حال مضبوط ہے، اور نہ مستقبل۔ ہر چیز آپ کے سامنے ہے، میں اتنی کمزور نہیں ہوں جتنا سمجھ لیا گیا تھا۔ اس کا گلا رند گیا۔ نوکری اس لیے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ میرے پاپا کی خواہش تھی، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جگہ کوئی لے۔ وہ مجھے ایک پروفیسر، ایک اسکالر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا بیٹا نہیں تھا، کوئی اور، میں ان کا بیٹا بھی تھی۔ اس کی نگاہ سامنے دیوار پر غیر مرئی نقطے پر تھی، اور ہمدانی صاحب اس کے مضبوط لہجے کے زیر و بم کو محسوس کر رہے تھے۔ اور سمیر، آپ گنے کا سر جھک گیا، دونوں ہتھیلیاں ایک دوسرے کو سہارا دینے لگیں۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میں فی الحال اس موضوع پر بات نہیں کروں گی، اور کچھ عرصے تک میں اس کے خیال کو بھی جھٹک دینا چاہتی ہوں۔ ہمدانی صاحب کا دل رکنے لگا، ان کی نگاہوں نے اس کا احاطہ کیا۔ اس گھر میں میری پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمدانی صاحب کا انداز کچھ سوچتا ہوا ہو گیا۔ وہ ایک عاقل بالغ شخص تھے، ان کی سوچ میں گہرائی اور گہرائی دونوں موجود تھیں۔ یونیورسٹی بہت دور ہے یہاں سے، اور کوئی پوائنٹ بھی نہیں گزرتا۔ فی الحال مجھے یونیورسٹی میں نہیں، کسی کالج میں جاب کرنا ہے۔ میں تمہیں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ اور وہ دھیرے سے اٹھ گئی۔ میرا خیال ہے اب پر کٹی چڑیا اڑنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ لان میں الجنت کی دونوں بڑی بہویں بیٹھی مالٹے کھاتے ہوئے محو گفتگو تھی۔ بڑی جی دار لڑکی ہے، ہٹے کٹے خود سر کو جیل کی سیر کروا دی۔ ارم کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ ہے کیا اس لڑکی میں، جو وہ گھٹنوں کے بل ایسا گرا کہ سر کے سارے کس بل نکل گئے؟ کم شاہینہ بھی نہیں تھی۔ اسے تو بڑا غرور تھا خود پر۔ غرور کا سر نیچا ہی ہوتا ہے۔ میں نے ممی کو کہا تھا میری بہن کا رشتہ لے لیں، مگر انہوں نے پھٹ سے انکار کر دیا۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، میری ناک کٹ جاتی۔ اپنی پسند کی کرنا تھی تو ڈھنگ کی تو کرتا۔ عشق نہ بچے ساتھ۔ استہزائیہ ہنسی تھی۔ دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پاپا کل اس کے کمرے میں گئے تھے۔ رازداری سے اس کی جانب جھکی۔ اچھا، تحیر آمیز انداز میں دیکھا۔ اب تو یہ آنا جانا لگا رہے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ لاڈلے بیٹے کی لاڈلی بیوی، لاڈلی بہو ہے،
لاڑلے ہی لنکڑ آتے ہیں، لاڑ پیار نے ہی تو اسے بگڑا ہوا ایک رئیس زیادہ بنایا تھا۔ ممی تو اسے رکھنے کو تیار نہیں تھی، مگر سمیر کی ضد اور پاپا کی سپورٹ کی وجہ سے رہ گئی۔ سمیر کے آنے میں 5 سال ہیں، معنی خیز لہجہ تھا، اور 5 سالوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً شاہینہ نے تعجب سے ارم کو دیکھا۔ مثلاً گھر سے بھاگی لڑکی بھاگ بھی سکتی ہے، سیڑھیوں سے گر کر مر بھی سکتی ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر ہنس دی۔ یہ سارا رد عمل سمیر کے لہجے اور رویے کا تھا۔ پیسے کی فراوانی، کھلی چھوٹ نے اسے ایک بگڑا ہوا نواب بنا دیا تھا کہ گھر میں کسی سے اس کے مزاج نہیں ملتے تھے۔ لیے دیے رہنے والا انداز، صبح کو دیر سے اٹھنا، رات ڈھلے لوٹنا، اس کی سرگرمیاں بھی خفیہ ہونے لگی تھیں۔ اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے دوست بے روزگار، خوب عیاشی ہوتی، اور اس عیاشی اور تھرل کے نام پر یہ لوگ ڈکیتی کرنے لگے۔ یہ سنسنی خیز بھاگ دوڑ، سانپ بچ جانا اور منافع بیگ بھر کر نقدی اور زیورات، تھرل ہی تھرل۔ گاڑی اس کی، ڈرائیونگ اس کی، جاسوس پوش ایریے میں جا کر وسیع کرتا اور ڈاکے کے لیے سب اکٹھے جاتے، وحید راستے کی پہرے داری کرتا۔ وسیع، عتیق اور راحل گھر میں کودتے، سمیر ڈرائیونگ سیٹ پر تیار رہتا۔ محض 40-50 منٹ کی کارروائی ہوتی اور یہ لوگ نکل جاتے۔ سب سے پہلے گیٹ اپ اور نمبر پلیٹ کو آتش زدہ کرتے، پھر کولڈ ڈرنکس لے کر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے۔ رقم کے حصے ہوتے، زیور کو بیچنے کے لیے دے دیا جاتا۔ لوگوں کو اپنی زندگی اتنی پیاری ہے کہ ایک گولی کے خوف سے ہر چیز آگے ڈھیر کر دیتے۔ لوگوں کے خوف زدہ چہروں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے اور ان کی گاڑیاں سیاہ کولتال کی سڑک پر بھاگتی جاتی۔ سمیر کسی کے ساتھ گھر کے اندر نہیں جاتا تھا، اس کی ڈیوٹی باہر کی ہوتی تھی۔ اس روز اس کے ستارے گردش میں تھے۔ جانے کیا سوچ کر وہ عتیق کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر اس کا پستول لے کر اندر کود گیا، مگر اندر داخل ہوتے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ یہ لوگ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ برابر والا گھر تھا وہ جہاں نقب لگانی تھی۔ یہ کسی پروفیسر کا گھر تھا جو اپنی بیٹی کو زندگی کے اسرار و رموز سے مطابق سبق پڑھا رہا تھا، زیست کے نشیب و فراز سے مطابق سمجھا رہا تھا۔ گاڑی شاید طفل مکتب تھی۔ راحل نے اندر داخل ہو کر انہیں بندوق کی زد پر لے لیا۔ بوڑھا پروفیسر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ جو کچھ بھی ہے نکال دو۔ نقاب کے پیچھے سے وسیع غرایا۔ سہمی خوف زدہ سی لڑکی دیوار سے لگ گئی۔ ہمارے گھر میں کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پروفیسر کے انداز میں اعتماد تھا۔ سمیر کی نظریں لڑکی پر تھیں۔ سہمی ہوئی لڑکی اپنے حواس پر کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کی نظریں اپنے باپ کی جانب اٹھی ہوئی گن پر تھیں اور سب ایک دم سے چونکے۔ لڑکی نے فلائنگ کک لگا کر اپنے باپ کی جانب اٹھی ہوئی بندوق کو اچھال دیا تھا۔ لڑکی بلیک بیلٹ تھی۔ 2 ٹھکریں راحل اور وسیع کو بھی مار دیں۔ بے حد پھرتیلی تھی اور شاید گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ یہ جیداری سمیر ہمدانی کے دل میں کھپ گئی۔ سنبھلنے کے لیے 2 منٹ کافی تھے۔ راحل اور وسیع کو نکال بوڑھے، جو کچھ ہے۔ ایک ضرب اس کے شانے پر لگائی۔ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے کتابوں کے، عزت کے۔ میرے بابا ایک پروفیسر ہیں، استاد ہیں، شرم کرو۔ لڑکی مچل کر غرائی۔ اچھا، سمیر معنی خزی سے اس کی گردن کے پاس جھکا۔ پھر ہم عزت ہی لے جاتے ہیں، آج کل بڑی ضرورت ہے اس کی۔ نہیں، پروفیسر خوف زدہ انداز میں اچھلا۔ راحل نے اس کی سر پر ضرب لگائی۔ صدمہ اور ضرب دونوں شدید تھے۔ بوڑھا وہیں گر گیا۔ لڑکی چیخنا چاہتی تھی۔ سمیر نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے گڑیا کی طرح اٹھا کر لے اڑے۔ اس کا تن تنا، اس کا غرور سب نکل گیا۔ زہر بھر گیا اس کے اندر۔ ان لوگوں نے لڑکی کو خالی فلیٹ پر 2 دن رکھا۔ لڑکی لانا ان کے کسی پلان میں شامل نہیں تھا۔ جانے کیسے یہ سب ہو گیا۔ اسے زیادہ دن اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ لڑکی انہیں گالیاں دیتی، کوسنے دیتی اور پھر ہاتھ جوڑ کر انہیں چھوڑ دینے کی فریاد کرتی۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے دراز ریشمی براؤن بال، بھوری آنکھیں، ستواں ناک، بوٹا سا قدم، دودھیا رنگت اور نزاکت۔ سمیر کا دل مائل ہو گیا۔ آج تک کسی لڑکی نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کے حلقے میں دوست لڑکیاں ہی تھیں، غصہ دکھاتی، بددعائیں دیتی۔ یہ لڑکی دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ شرمیلی، گھریلو اور عبادت گزار تھی۔ کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی جرات نہیں کی تھی۔ یہ سمیر کا حکم تھا۔ راحل چیخ جاتا، پھر ہم کیا کریں گے اس کا؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا نمازیں پڑھانے کے لیے لایا ہے ادھر، یا اس کی امامت میں نماز پڑھنے؟ اسے دیکھتا سمیر ہمدانی چپ تھا۔ اس کی امامت میں نماز؟ دل گداز ہو رہا تھا۔ بعض اوقات ایک لمحہ ہی زندگی بدل دیتا ہے۔
دل میں براجمان ہوتا یہ لمحہ اس کی زندگی کا سنسنی خیز لمحہ تھا۔ اس لمحے نے اس کی زندگی بدل دی، اس لڑکی کے انداز نے زندگی بدل دی۔ خدا اس لڑکی کے ساتھ تھا، اس کے سجدوں کا، اس کی پھیلی ہتھیلیوں کا، اس کے آنسوؤں کا اعجاز تھا کہ اس کے دل سے بے اختیار نکلا۔ وسیع، لڑکی کو گھر چھوڑاؤ۔ اس کے دل میں خدا نے رحم ڈال دیا تھا، اور رحم خدا ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جنہیں صراط مستقیم پر چلانا چاہتا ہے، جن پر مہربان ہو جائے۔ کیا؟ تینوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ اس کا انجام جانتا ہے؟ راحل نے گھورا۔ ہاں، گہرا سانس لیا۔ نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ وسیع نے ہاتھ اٹھا کر صاف منع کر دیا۔ سمیر عتیق کو دیکھنے لگا۔ مجھ سے تو امید ہی نہیں رکھو، صاف خطرہ ہے اس کے گھر جانے کا۔ پروفیسر کا گھر تھا، اور میں تو بالکل نہیں جا سکتا، وسیع جھک کر بولا۔ فی الحال میرا جیل جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سمیر ان کی شکلیں دیکھنے لگا۔ تو یہ کام تم کر لو، عتیق مسکرایا۔ ہاں، یہ کام میں ہی کروں گا، مگر اس کے ساتھ ایک کام اور کروں گا۔ تینوں چونک گئے۔ کیا؟ یہ تھرل، یہ رسک، یہ خوف اور یہ خواہ کی درد سری۔ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کیا کام؟ ایک بیگ کہا۔ میں آ کر بتاؤں گا۔ وہ اٹھ گیا۔ چلو، سمیر تحکم آمیز لہجے میں لڑکی کے پاس جا کر بولا۔ سکڑی سمٹی گھٹنوں میں سر دیے اس لڑکی نے بے حد خوفزدہ ہو کر سر اٹھایا۔ کہاں؟ تمہارے گھر۔ اس کے بھیگے ہوئے غمناک چہرے سے نگاہ چرائی۔ وہ اچھلی تو پڑی، اس کے آنسو بھی رواں ہو گئے، جانے خوشی کے تھے یا دکھ کے۔ سمیر اتنا حساس نہیں تھا۔ تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ بیک مرر سے اس کا ستا ہوا چہرہ متورم پپٹے، دکھ کے رنگ میں بھیگا چہرہ۔ اماواس کی رات ایسا لگا، دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کوئی نہیں۔ سمیر کو دھچکا سا لگا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ میری امی کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ لڑکی کے چہرے پر جانے کیسا گداز تھا کہ اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے اغوا کے بعد اس کے بوڑھے باپ پر کیا بیتی ہوگی، یہ جا کر پتہ چلتا، مگر اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ اسے گھر سے ذرا فاصلے پر اتار دیا۔ میں دوبارہ آؤں گا۔ نظر چرا کر سامنے دیکھا۔ کیوں؟ اب کیا لینے آؤ گے؟ اب کیا رکھا ہوگا وہاں؟ ایک باپ کی عزت چلی جائے تو زندگی ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے پلٹ گئی، اور سمیر تا حد نگاہ تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چیختا چلاتا لہجہ اس کی سماعتوں میں رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کسی لڑکی کا اغوا ان کے پلان میں نہیں تھا۔ وہ تھرل کے نام پر یہ سب کرتے تھے، کچھ نیا کے چکر میں۔ ان کے حلقے میں اتنی خوبصورت، اسمارٹ، ویل ڈریس، خوبصورت، آنکھوں کو جلا دیتی لڑکیاں تھیں کہ اس طرح کی کسی حرکت کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اس حرکت نے سمیر کا دل بدل دیا تھا۔ یہ بہت غلط تھا اور اس کا ازالہ کرنا تھا۔ کیا؟ عتیق اور راحل چونک گئے۔ ہاں یار، بس اب میرا دل بھر گیا ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ ہمیں راستے میں چھوڑ دے گا؟ وسیع اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ راستے منزل نہیں ہے میرے یار، ہمیں کیا نامی گرامی ڈاکو بننا ہے کیا؟ اور میں تو کہہ رہا ہوں چلو تم سب بھی راستہ بدل لو، یہ نیک نامی نہیں ہے۔ اب نیک نامی تو ہمیں سمجھائے گا، ہمیں تو لگتا ہے یہی کرنا ہے۔ اب نوکری نہیں، بے روزگاری حد سے بڑھ رہی ہے، اور گھر کے اخراجات کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہے۔ راحل راہ بدلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تم سب کا مسئلہ ہے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اس لڑکی کا اغوا کرتے نہ یہ بدلتا۔ عتیق صوفے پر دراز ہوتے ہوئے بولا۔ سمیر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تو کہیں اس سے نکاح تو نہیں کرنے جا رہا؟ راحل نے ہوائیں اڑائی۔ سمیر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ سمیر کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ہمیں بھی پھنسوائے گا؟ اس لیے تو راہ بدل رہا ہوں۔ وہ لڑکی پہچانے گی نہیں تجھے؟ میں نے اسے بحفاظت گھر بھی تو پہنچایا ہے۔ اس نیکی کا ثمر تو لے گا۔ وہ بے حد نیک، سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی ہے۔ انجانے میں اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ اس کا ازالہ کروں گا۔ اس ازالے میں انکل آنٹی گھر والے تمہارے ساتھ ہیں؟ نہیں، وہ نہیں مانیں گے، اس لیے میں صرف نکاح کر کے ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ واہ، فلمی سچویشن۔ سمیر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ اور رشتہ لے کر کون جائے گا؟ میں خود۔ وہ لڑکی مان جائے گی، تجھے پہچانے گی نہیں؟ جس حالات سے وہ گزر رہی ہے، ماننا پڑے گا۔ جانے کیوں اسے یقین تھا۔
اس یقین کے سہارے ہی وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ خود کو پروفیسر ابراہیم کے شاگردوں میں سے بتایا۔ گھر میں موجود بزرگ خاتون نے پروفیسر کے روبرو پہنچا دیا۔ انہیں دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ وہ بستر پر لیٹے ایک ٹک دیوار کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ بیٹا، حادثے کے بعد سے یہ حالت ہے، نہ بولتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں، انہیں سکتہ ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی ان کی حالت سے مایوس ہیں۔ جب سے آپ گینا واپس آئی ہے ان کی حالت اور بگڑ رہی ہے، بزرگ خاتون دکھی دل سے انہیں بتا رہی تھی۔ رشتہ داروں نے منہ موڑ لیے ہیں، سگی پھوپھی نے منگنی توڑ دی، اس گھر پر تو قیامت گزر گئی۔ ایسے نیک دل انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بزرگ خاتون جو رشتے میں شاید خالہ تھی، دھیرے دھیرے بتا رہی تھی۔ بے شک وہ واپس آ گئی ہے، مگر جو داغ لگ گیا ہے وہ تو نہیں دھویا جا سکتا۔ منو بوجھ سمیر کے سینے پر آ گرا۔ پھر وہ ان کے گھر جاتا رہا۔ وہ لڑکی اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتی، گھر سے نکل جانے کی دھمکی دیتی، مگر وہ اثر ہی نہیں لیتا۔ پروفیسر صاحب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ بیٹا، کوئی رشتہ ہو تو بتانا۔ بھائی صاحب کی جان صرف اس لیے اٹکی ہوئی ہے کہ اپنی بیٹی کو کوئی تحفظ دے دے۔ کون اسے قبول کرے گا؟ اتنی پیاری لڑکی ہے، سچ جان کر یوں بھاگتے ہیں گویا ڈنک مار لیا ہو سانپ نے۔ ڈھکے چھپے ہم رشتہ نہیں کر سکتے، اور یہ باتیں چھپ بھی نہیں سکتی۔ کوئی ہو تو؟ بڑی آس، امید، لاچاری، بے چارگی بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ شرمندگی کے سمندر میں غرق ہونے لگا۔ ہمارا تھرل، ہمارا شوق کیا کیا رنگ دکھاتا ہے۔ کاش اگر ہم لوگ پیچھے مڑ کر دیکھ لیں تو راہ شوق میں غلط قدم نہ اٹھائیں۔ سمندر کے کنارے بھیگی ریت پر چلتے ہوئے وہ ندامت بھرے انداز میں سوچ رہا تھا، اور سنجیدہ تھا کہ کل اپنے رشتے کے لیے انہیں کہہ دے گا۔ جب جب انہیں دیکھتا تھا تب شرم و ندامت سے اس کا سر جھک جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے کیسے ہنستے مسکراتے گھر پر قیامت گزر گئی۔ میں پروفیسر صاحب کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دھیرے سے پروفیسر صاحب کے بستر کے آگے لگی کرسی پر بیٹھ کر بزرگ خاتون کے آگے سر جھکا کر دھیرے سے کہا۔ وہ خاتون اسے دیکھے گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ سب کچھ جان کر بھی؟ اس کا سر جھک گیا۔ قصوروار بھی تو میں ہی ہوں۔ کاش وہ کہہ نہ سکا۔ جی، تمہارے گھر والے؟ فی الحال تو میں ہی ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ میں انہیں منا لوں گا، یقین بھرے انداز میں کہا۔ اور باہر کھڑی آپ گینے ابراہیم سن سی کھڑی رہ گئی۔ جنہوں نے زندگی برباد کی وہی آباد کریں گے۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ خالہ جان کے سامنے اس نے صاف منع کر دیا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ بیٹا، تمہارے والد کی طبیعت تمہارے سامنے ہے، تم پر جو بیتی وہ تم جانتی ہو۔ رشتہ داروں نے کیسے منہ پھیر لیے، وہ تمہارے سامنے سگی پھوپھی نے رشتہ توڑ لیا۔ پیچھے کیا بچا؟ محلے والوں کے تیور تم دیکھ رہی ہو، ایسے میں یہ رشتہ نعمت ہے۔ خالہ، اس نے ان کے ہاتھ میں دبا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، نگاہ چرا لی۔ شادی تو بہرحال تمہاری ہونی ہے، لڑکا اچھا اور خاندانی ہے، دوسری بات کہ سب گزری جانتا ہے۔ رسان سے سمجھایا، اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں لایا اگر اتنا ہی خاندانی ہے تو؟ لہجہ چٹک گیا۔ خالہ ٹھنڈی آہ بھر کر اسے دیکھنے لگیں۔ یہ رشتہ آ گیا ہے، اسے قبول کر لو بیٹا، تمہارے باپ کی جان گلے میں اٹکی ہے۔ یہ سہارا بھی نہ رہا تو کیا کرو گی؟ کون قبول کرے گا تمہیں؟ اکیلی لڑکی کو معاشرہ جینے نہیں دیتا، تو ایک لچے لفنگے آوارہ بدماش ڈاکو کو قبول کر لوں جس نے میرے گھر کو برباد کر دیا۔ اس کے دماغ میں زہر ابلنے لگا۔ اس کے سوا چارہ نہیں ہے، تمہیں بچا بھی تو لایا تھا، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اگر وہ غلط ہوتا تو نہ تمہیں لاتا، نہ بچاتا، نہ واپس آتا، اور تم اصل میں برباد ہو جاتی۔ چولہے کی آگ میں سے لفظ چٹک چٹک کر نکل رہے تھے۔ سر گھما کر خالہ کو دیکھا، ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ انہیں یہ رشتہ قبول تھا۔ اپنے لیے نہیں تو اپنے بابا کے لیے سوچو، ان کا لحاظ کرو، ان کے دکھ کا درما کرو۔ کتنی اذیت میں ہے وہ؟ دھیرے دھیرے بولتی وہ خالہ کا منہ دیکھنے لگی۔ ان کی یہ حالت تمہارے دکھ سے، تمہارے جانے سے ہوئی ہے۔ اب بھی ان کی جان تمہارے اندر ہے۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، مگر ماں بن کر بیٹی کا دکھ جانتی ہوں۔ ایسے نصیبوں سے رشتے طے نہیں ہوتے، بہتر یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہاں کر دو جو کہتے کہتے رک گئیں۔ زندگی برباد تو ہے ہی، تو ایسے ہی صحیح۔ سوچوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ پھوپھو کی خاموشی، ذات کی چپ، اور محلے والوں کی نظریں اس کے سامنے تھیں، مگر کوئی اس کے حوالے سے کیوں نہیں سوچتا؟
اس کی ذات کی گواہی کیوں نہیں مانگتا؟ اس کے اشک بہہ بہہ جاتے، بابا کو سنبھالتے سنبھالتے خود بے دم ہو جاتی۔ شاید یہی اس کی قسمت ہے، مقدر شاید یوں ہی بگڑ کر سنوریں گے۔ وہ نیک نام تھی مگر بدنام ہو رہی تھی۔ یہ رسوائیاں اس شخص کے نام کی ہی تھیں جو اسے سمیٹنے آیا تھا۔ تو کیا وہ صحیح تھا؟ پھر اس کا دل کیوں بے قرار تھا؟ کیوں نہیں جان رہا تھا؟ یا پھر اس کے دل کو ٹوٹ کر بکھر کر پھر سنبھلنا تھا۔ سمیر ہر تیسرے چوتھے دن آ رہا تھا۔ خالہ نے کچھ بتایا تھا، اسے دیکھ کر بابا کی آنکھیں چمک جاتی تھیں اور اس چمک کی زندگی کے لیے آبگینے نے سر جھکا دیا اور سمیر نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس روز وہ بے حد خوش تھا، اندرونی خوشی کے احساس سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ دوست چھیڑ رہے تھے، اس نے خاموشی سے نکاح کیا تھا۔ اس کے گھر والے شامل نہیں تھے، وہ شاید گھر والوں سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس شام رخصت ہو کر وہ الجنت میں آ گئی اور الجنت کے مکین لائٹ پنک سلور امتزاج کے چوری دار پاجامے، ہلکے ہلکے میک اپ، بھری بھری چوڑیاں، سر پر سمٹے دوپٹے میں کھڑی آپ گینے کو دیکھ کر چونکے اور وجیح اسمارٹ خوب رو کرتا شلوار میں مسکراتے سمیر احمد کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا اور اس کے لفظ ہتھوڑے کی طرح گھر والوں کے سر پر گرے۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، آپ گینا نام ہے اس کا۔ ذیلی سڑک زیر تعمیر تھی، موٹے سے پانی کے دھار میں بچے کنستر اور بوتلیں بھر رہے تھے، چمکتی دھوپ میں نہا رہے تھے۔ کیوں میرا سخت دل نرم نہیں ہوتا؟ سینے پر بازو کو لپیٹ لیا، دھیرے سے سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ بابا کا دکھ، ان کی موت، اپنی بے بسی اور اپنی خانہ بربادی کے ساتھ اپنوں کا ناروا سلوک، کسی نے تو اس کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ وہ کیسے ستمگر کو اپنا سمجھ لے، کیسے اس کے آگے ہار جائے۔ آبگینہ ابراہیم کی آنکھیں بنجر، ویران، خشک تھیں اور دل رو رہا تھا۔ دل کا رونا کس نے دیکھا تھا؟ دور کہیں اذان ظہر ہونے لگی، تبھی آہٹ پر مڑی۔ ریشمہ کمرے میں آ رہی تھی اور اس کے پیچھے ہمدانی صاحب تھے۔ وہ دریچے سے ہٹ کر بیڈ کے کنارے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو کہتے ہوئے صوفے پر ٹک گئے۔ میں نے تمہارے لیے قریبی کالج میں بات کی ہے، کل ویکینڈ ہے، پرسوں سے جوائن کر لو۔ قریب بھی ہے، محض 10-20 منٹ کی واک پر۔ اچھا، آبگینے کا دل چمک اٹھا۔ بس صرف ایک احتیاط کرنا، اپنی ماں کے سامنے آنے جانے سے۔ ان کا رد عمل تمہارے سامنے ہے۔ دوسری بات جانے کی ہے تو کہاں جاؤ گی؟ تمہارا گھر کرائے پر ہے، کرایہ بینک میں جمع ہو رہا ہے، اوپر کے حصے میں سامان ہے، تم اکیلی وہاں رہ بھی نہیں سکتی۔ پھر سمیر بھی اس کے لیے راضی نہیں۔ تبھی ان کے ہاتھ میں موجود سیل بجنے لگا۔ انہوں نے کان سے سیل لگا کر ہلو کہا اور پھر فون اس کی جانب بڑھا کر سائیڈ میں پڑا میگزین اٹھا لیا۔ میرا فون تھام کر تذبذب سے دیکھا اور کان سے لگا لیا۔ ہیلو جان سمیر، کیسی ہو؟ میں بہت بے کل و بے قرار، دن گن گن کر کاٹ رہا ہوں۔ تمہیں جاب کرنے کی اجازت دے رہا ہوں کیونکہ مجھے گھر کے ماحول کا پتہ ہے، تمہیں بکھرنے نہیں دینا، مگر تم کہیں جانے کا مت سوچو۔ جو امان گھر میں ہے، میرے نام کے تحفظ میں ہے، وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ ہیلو، میری سن رہی ہو بات؟ سمیر کا لہجہ اس کی سماعتوں میں اتر رہا تھا، اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ ہیلو، کچھ تو بول، تمہاری مسحور کن آواز سننے کتنے دن ہو گئے ہیں، بس تمہاری تصویر سے دل بہلاتا ہوں اور تمہارے تصور میں کھو جاتا ہوں۔ یہاں مصروفیت تو ہے ہی نہیں، مگر اپنے لیے قید با مشقت تجویز کر رہا ہوں، اور ہاں، نماز کی پابندی کی عادت ڈال رہا ہوں۔ میرے لیے دعا گو ہونا، تمہاری وجہ سے تم تک آنے کے لیے ہی تو یہاں ہونا ہے نا؟ آبگینہ گہرا سانس لے کر رہ گئی، اور ان سانسوں کی قسم، میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ اس نے کان سے سیل ہٹا لیا اور فون بند کر کے انہیں دیکھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ پاپا اس سے پوچھ رہے تھے۔ اس کا سر جھک گیا، وہ کھڑے ہو گئے۔ اوکے، پرسوں تیار رہنا، میں چھوڑ دوں گا۔ اور سنو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ کچھ نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ اس نے کچھ شش و پنج سے دیکھا۔ انہوں نے نوٹ آگے بڑھ کر اس کی مٹھی میں دبا دیے اور دھیرے سے سر پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گئے۔ ان کا دل گداز ہو رہا تھا۔ بعض اوقات بچوں کے ہاتھوں میں کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بچے یہ نہیں سوچتے اور کر گزرتے ہیں۔ سمیر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ ماں کے لاڑ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اس کے دوست اچھے نہیں تھے، ان کے علم میں تھا، اسے سمجھاتے رہتے تھے، مگر کچھ لوگ ٹھوکر کھا کر سنبھلتے ہیں، اس ٹھوکر کھا کر گرنے اور پھر سنبھلنے تک
کیا کیا مرحلے ہوتے ہیں، کس پر کیا گزرتی ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، کسے کتنا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، انہیں احساس ہوتا ہے مگر بہت بعد میں، اور پھر اس کے ازالے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جیسے سمیر۔ انہیں سمیر پر بہت غصہ تھا۔ اس نے کیا کیا، مگر ان کا غصہ اسے اور بھٹکا سکتا تھا، ایک قدم اسے واپس لا رہا تھا، نیک بنا رہا تھا، اس لیے وہ خود پر کنٹرول کیے تھے، مگر ساجدہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی خود پر۔ ان کے لیے غصے کا اظہار بہتر تھا، ان کی صحت کے لیے ضروری تھا۔ اس سارے میں آپ گنے ابراہیم کا کیا قصور تھا؟ حالات کی چکی میں وہ پس رہی تھی، برداشت کر رہی تھی اور سہ رہی تھی، اور ہمدانی صاحب کو سمیر کی زیادتی پر غصہ اور آپ گنے کی حالت پر ترس آتا تھا۔ فطرتاً رحمدل انسان تھے۔ 2000 گز پر بنے اس کالج کا معیار خاصا بلند تھا، رزلٹ بھی بہت اچھا ہے، آرٹس اور کامرس کالج ہے، علاقے کا بہترین کالج ہے۔ گاڑی کالج کی پارکنگ ایریا میں رک کر آپ گنے کو دیکھا، اپنا بیگ لے کر وہ نیچے اتری اور ہمدانی صاحب کے برابر چلتی ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ اسٹاف روم کے آگے سے گزر کر پرنسپل کے کمرے میں آ گئے۔ ہمدانی صاحب نے بڑے اتفاق سے اس کا تعارف کروایا۔ آپ گنے، یہ ہیں پرنسپل زینب انہاج۔ آپ گنے نے مسکرا کر انہیں سلام کیا۔ کچھ دیر بعد ہی ہمدانی صاحب کافی پی کر چلے گئے۔ پرنسپل اس سے باہمی دلچسپی کے امور پر اور اس کے پسندیدہ سبجیکٹس پر بات کرنے لگیں۔ اس نئے آسمان کو بڑے فخر سے تسخیر کرنا تھا۔ اس کے بابا کا خواب ذہن انٹلیکچوئل معروف اسکالر آپ گنے ابراہیم کو تعبیر دینی تھی، اور کچھ دیر کے لیے اس تعلیمی درسگاہ، تعلیمی ماحول، لڑکیوں کا ساتھ اسے ذہنی تکان سے نجات بھی دے سکتا تھا۔ اس کے پاس 5 سال تھے اپنی زندگی بنانے کے لیے، سمیر سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اور نئی زندگی کی جانب نیا لائحہ عمل ترتیب دینے کے لیے۔ ساجدہ ہمدانی بستر پر دراز تھیں۔ بیماری نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، اور پھر سمیر کا دکھ انہیں لاغر کرتا جا رہا تھا۔ انہیں اس لڑکی سے نفرت، شدید ترین نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک لمحہ اس کا وجود برداشت نہیں تھا، اسے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی، مگر اب ہمدانی صاحب درمیان میں تھے، پہلے سمیر اور پھر اب اس کے پاپا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر کروٹ بدل لی۔ صبح ہی ایک لمبی بحث ہوئی تھی جس نے ان کی طبیعت کو بوجھل کر دیا تھا۔ دوائی کے زیر اثر سوتی اب جاگی تھیں، تو پھر ایک درد مسلسل تھا۔ ساجدہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ دیکھو نکاح نامہ، سمیر نے زبردستی ہی صحیح اس سے نکاح کیا ہے، مجھے امانت دار بنا کر گیا ہے، وہ مجھے فون کرتا رہتا ہے، ملنے جاؤں تو تاکید کرتا ہے اس کا خیال رکھنے کی، میں کیسے اسے نکال سکتا ہوں؟ ان کا ہاتھ تھام کر رسان سے سمجھاتے ہوئے نکاح نامہ بھی دکھایا تھا۔ میں اسے زہر دے دیتی ہوں، کہہ دینا مر گئی، بچوں والی باتیں مت کرو اور اسے قبول کر لو، وہ تمہارے بیٹے کی پسند ہے، اگر ایک اچھی لڑکی ہے۔ اچھی لڑکی؟ ان کا لہجہ چٹک گیا تھا۔ ایسی ہوتی ہے اچھی لڑکیاں، تو کپڑوں میں اٹھ کر آ گئی۔ کیا ہے اس کا حسب و نسب ہمارے خاندان کے آگے؟ کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے سمیر کے لیے۔ یہ بات سمیر کو بھی سوچنی چاہیے تھی کہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ ہمدانی صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جو وہ جانتے تھے وہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ شہر کا SHO ان کا دوست تھا، وہ انہیں اکثر وارننگ اطلاعات فراہم کرتا رہتا تھا۔ وہ سب ساجدہ کو بتا کر اس کی حالت غیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ ان کا جوان بھٹکا ہوا بیٹا لڑکی کے لیے ہی صحیح مگر راہ راست پر آ گیا تھا، سدھر گیا تھا۔ اب اس کا ساتھ نہ دیکھ کر اسے دوبارہ سے بھٹکا نہیں سکتے تھے۔ جیل میں وہ بہت خوش تھا، ان سے شرمندہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ باہر آ کر وہ پاپا کا ہاتھ بٹائے گا، زندگی کو ازسر نو شروع کرے گا، ساری بری عادتیں چھوڑ دے گا، اور وہ لڑکی کیسی بھی صحیح انہیں اس کی حفاظت کرنی تھی، اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے۔ ساجدہ کو انہوں نے میڈیسن دے کر سلا دیا تھا۔ اب ساجدہ کی آنکھ کھلی تھی، اب وہ کسی اور نہج پر کام کرنا چاہتی تھی۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سمیر، منزل اور محبت، اس کے دل کی زمین پر خاک اڑ رہی تھی۔ محبت اب کہیں دور رہ گئی تھی، اب تو صرف زندگی کو گزارنا تھا، اور زندگی گزر رہی تھی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، ایک خشک سا موسم ہر سو پھیلا تھا۔ بائیں جانب بنے بنگلے میں لگے درختوں کے خشک پتے اس کی جڑوں کے پاس زمین بوس تھے، پیلے سوکھے خشک پتے بالکل اس کی زندگی کی طرح بنجر و ویراں اور ہرما نصیب۔ کالج میں اس کا دل لگ گیا تھا، لگنا ہی تھا، اس کی من پسند جاب اور من پسند ادارہ تھا۔
تمام پروفیسر لیکچرر سے اس کے الیگ سلیگ ہو گئی تھی۔ کچھ لیکچرر لیو پر تھیں، لڑکیاں اسے پسند کرنے لگی تھیں۔ وہ پڑھانے والے اساتذہ میں شامل ہونا چاہتی تھی، جان چھڑانے والوں میں سے نہیں۔ ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے لایا عمل بھی تیار بنا رہی تھی۔ مستقبل کی پلاننگ۔ اب اسے کالج تک کا راستہ زبر ہو گیا تھا۔ انکل ہمدانی اسے ایسے راستے سے چھوڑتے تھے جو پیدل کا تھا اور آج سے خود جانا تھا۔ تیار ہوتے ہوتے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج کا دن بہت اہم تھا۔ آج تک وہ گھر سے اکیلی نہیں نکلی تھی۔ پاپا نے چڑیا کی بوٹ کی طرح اس کی حفاظت کی تھی، سینچ کر، سنبھال کر دنیا میں رہنا سکھایا، لوگوں کے رویوں کو جانچنا سکھایا، چہرے پڑھنا سکھایا، اور اب بابا کی تصویر کو بھرپور انداز میں سلام سلیوٹ پیش کر کے الماری بند کر دی۔ آج سے، اب ہی سے بابا کا دیا ہوا تجربہ، ان کی صلاحیت اور ان کے سکھائے گئے سبق کا استعمال کرنا تھا۔ آج کا دن بہت اہم تھا۔ دنیا کی بھیڑ میں اس کا پہلا قدم، تنہا اور بے سہارا، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹ کر، کاٹن کا وائٹ دوپٹہ شانوں پر پھیلا لیا، بیگ شانے پر لٹکا کر، سیاہ گلاسز ہاتھ میں لے کر فائل اٹھائی اور باہر نکل آئی۔ 8:15 ہو رہے تھے۔ 9:30 بجے پہلی کلاس تھی۔ کیونکہ پیدل جانا تھا اس لیے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ساجدہ ہمدانی نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اول دن سے ہی اس عورت کی نوکیلی کاٹ دار نگاہوں سے خوف آتا تھا۔ اس کی جانب اٹھی ہوئی نگاہیں یوں محسوس ہوئیں گویا آر پار اتر رہی ہوں۔ دھیرے سے ڈائننگ ٹیبل کے گرد رک کر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ تنقیدی اور خوابی نظریں۔ چلی جاؤ گی نا بیٹا؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ڈرائیور سے کہہ دو۔ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے حیدر ہمدانی کسی فرشتے کی طرح کسی مسیحا کی مانند لگے۔ جی پاپا۔ مسکرا کر انہیں دیکھا اور دوسرے لمحے شیشے کا داخلی دروازہ کھول کر باہر گئی۔ گہرا سانس لے کر کوریڈور کی سیڑھیاں اترنے کو تھی کہ ایک پاؤں ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہے یہ اتنا بن ٹھن کر؟ اور آپ نے اسے سمجھایا نہیں؟ اس کا مکان خالی کروا کر دے دیں۔ میں کب تک اسے برداشت کروں گی؟ اس کی سانس کا زہر میں بجھا لہجہ تھا۔ تم نے صبح کی میڈیسن لی؟ ریشما میرے لیے پہلے قہوہ لا دو۔ اور بچے اسکول گئے کیا؟ ہمدانی صاحب کا انداز بے حد ہلکا پھلکا تھا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ ان کی سوئی ہنوز ایک جگہ اٹک گئی تھی۔ اس نے کالج میں جاب کر لی ہے۔ کیوں؟ اسے یہاں سے چلتا نہیں کر رہے؟ میں اسے اس کی زندگی سے نکال دینا چاہتی ہوں۔ ایسے نہ صحیح تو ویسے ہی صحیح، لوگ مر بھی تو جاتے ہیں۔ ان کا لہجہ شفاف تھا۔ ایک ٹھنڈی سی لہر اس کے وجود میں اتر گئی۔ دھیرے سے سرخ روش سے گزر کر براؤن گیٹ کا داخلی دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ خوشی کی جگہ اداسی نے لے لی، وہی اداسی جو اس کے وجود کا حصہ تھی۔ بائیں جانب مڑ کر سیدھی سڑک پر فٹ پاتھ کے کنارے چلنے لگی۔ خزاں رسیدہ دھوپ اس کے ساتھ ساتھ تھی اور سایہ ہمراہ، اور ساجدہ ہمدانی کا غصیلا لہجہ۔ کوئی بھی انداز صحیح، سمیر کی زندگی سے نکلے تو اس کا ساتھ تو اسے بھی منظور نہیں۔ دھیرے سے کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی اور اسٹاف روم میں داخل ہوتے ہی اس کا وجود ساکت رہ گیا۔ سامنے ہی جمیلہ بیٹھی تھی۔ وہ بھی شاید ادھر ہی لیکچرر تھی۔ وہ چھٹی پر تھی۔ اس نے دھیرے سے رخ موڑ لیا۔ آج کا دن تھا ہی سیاہ، ماتم کنا، شام غریباں ایسا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور زندگی نے شاید اب ان دھڑکنوں کے ساتھ ہی گزرنا تھا۔ جمیلہ اس کے محلے میں رہتی تھی اور جس کا بھائی اس کے لیے جوگ لے کر ملک چھوڑ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی کلاس میں چلی جانا چاہتی تھی، مگر وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی اور لپک کر اس کے قریب آئی تھی۔ تو تم ہو نئی لیکچرر آبگینہ ابراہیم؟ میں تمہارا نام سن کر چونکی تھی۔ تم زبردستی کی مسکراہٹ سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیسی ہو؟ بالکل ویسی جیسی تم نے چھوڑا تھا، اکیلی، تنہا اور ویران۔ بغور جائزہ لیتی سینے پر ہاتھ باندھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اور تم تو کسی مل اونر کے ساتھ بھاگی تھی۔ تمہیں یہ معمولی جاب کی کیا ضرورت پڑی؟ اس کا انداز طنزیہ اور استہزائیہ تھا۔ آبگینہ نے ایک دم سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سب مصروف تھیں۔ جمیلہ کا دبا دبا لہجہ اپنے اندر پھنکار لیے تھا۔ میں چلوں؟ میری کلاس ہے۔ باہر نکلنے لگی۔ جاؤ، ضرور جاؤ۔ تم ابھی ادھر ہو اور میں بھی ادھر ہوں۔ حساب کتاب چلتا رہے گا۔ اور سنو، جاتے جاتے اس کے قدم رکے۔
وہ بھی اگلے ہفتے آ رہا ہے، جس کو تم نے اپنے نام کے سپنے دکھا کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس کا سانس رکنے لگا، پلٹ کر اسٹاف روم سے باہر نکل گئی۔ سارے جرم اس کے، ساری سزائیں آپ گینے کے لیے، ساری خطائیں آپ گنے ابراہیم کے نام۔ دل سے نکلے آنسو درد بن کر آنکھوں میں ٹھہر گئے۔ اس نے سال دوم کی اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں قدم رکھ دیے۔ بعض لوگوں کی قسمت شاید اتنی ہی منحوس ہوتی ہے جیسے آپ گنے ابراہیم۔ کیا وہ خوبصورت تھی؟ آئینہ تو ہمیشہ قبول صورت کہا تھا۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ جمیلہ کے گھر والے اس کے محلے میں ہی رہتے تھے اور اس کا بڑا بھائی فیروز اس کے لیے دیوانہ تھا۔ اس کی محبت کا اسے احساس جب ہوا جب پانی سر سے گزر گیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی منگنی تایا کے گھر طے تھی مگر اس نے توڑ دی۔ جمیلہ اس کی دشمن ہو گئی اور جمیلہ کے منہ سے ایسی نازیبا باتیں سن کر آبگینہ ہکا بکا رہ گئی۔ پھر فیروز کی امی بیٹے کی خاطر اس کا رشتہ لے کر آئیں مگر ابراہیم صاحب نے انکار کر دیا۔ فیروز آتے جاتے اسے دھمکیاں دینے لگا۔ جمیلہ بد لحاظ اور زبان دراز لڑکی تھی۔ بنا مروت کے وہ دوسرے کی ذات کے بقیے ادھیڑ دیتی تھی۔ انہی دنوں اس کا BCom کا رزلٹ آیا تھا۔ انہی دنوں رضیہ بانو بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کی شوگر لیول ہائی ہو گئی اور محلے والوں کی سرگوشیاں انہیں ڈرانے لگیں اور انجائنا کے معمولی سے اٹیک نے ان کی جان لے لی۔ بابا کا سہارا مضبوط تھا۔ فیروز کا رشتہ ایک بار پھر آیا۔ وہ بہت سیریس تھا مگر ابراہیم صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ زبردستی کرنے لگا، اٹھوانے کی دھمکی دی، اغوا کروا لوں گا، مگر ابراہیم ان دھمکیوں میں آنے والے نہیں تھے۔ فیروز چھچورے پنے پر اتر آیا۔ جمیلہ نے اسے پورے محلے میں بدنام کر دیا کہ یہ میرے بھائی کے پیچھے پڑی ہے، اس کی وجہ سے میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، بابا نے گھر تبدیل کر لیا۔ زندگی میں سکون در آیا اور وہ بھی اچانک غائب ہو گیا۔ پاپا کے کہنے پر اس نے MA کر لیا۔ انہی دنوں بابا ریٹائرڈ ہو گئے اور اس کی زندگی پر نحوست کے بادل چھا گئے۔ اور سمیر ہمدانی اس کی زندگی میں سیاہ بادل بن کر چھا گیا۔ پہلے فیروز اور جمیلہ، پھر سمیر۔ نہیں، اس نے سر اٹھا کر آنسوؤں کو جھٹک دیا۔ اب وہ اپنی مرضی سے جیے گی۔ کوئی کون ہوتا ہے اس کی زندگی سے کھیلنے والا؟ زندگی کو اثر نو شروع کرے گی، اپنی زندگی سے جمود اداسیاں اور سیاہیاں مٹا دے گی۔ اور پھر اس کی نگاہ اٹھی۔ ٹیلی ویژن کی وائٹ اسکرین کے پہلو میں سمیر کی پوسٹر سائز تصویر سینے پر ہاتھ بندھے مسکرا رہی تھی۔ آج ریشما نے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے یہ پردہ ہٹا دیا تھا۔ اس نے پردہ کھینچ کر تصویر پر پھیلا دیا۔ تم نے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے، بدنمائیاں، رسوائیاں میرے نام کر دی ہیں۔ میں کیسے تمہیں سرشار اور آباد کر سکتی ہوں؟ میں کیسے تمہیں اپنا آپ دے سکتی ہوں جس نے میرے بابا کو جیتے جی مار دیا ہو؟ پاؤں سمیٹ کر اوپر کیے اور کشن پر چہرہ جھکا لیا۔ تم نے اپنے بدصورت انداز سے اپنی وجاہت کو گہن لگا لیا ہے اور تمہارے گہن نے میری زندگی کو کھا لیا ہے۔ آنسو بے آواز بہنے لگے۔ ایک بار پھر آزردگی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ صبح کالج جاتے ہوئے وہ ایک بار پھر ڈر رہی تھی۔ نیچے بیٹھی اس کی ساس ساجدہ ہمدانی کا خوف، جمیلہ کا ڈر، اس کے قدم روکنے لگے۔ آبگی نے ابراہیم دھیرے سے خود کو مضبوط کیا۔ مت ڈرو، مت خوفزدہ ہو۔ بدنامی کی کسی بھی کہانی میں تم ملوث نہیں ہو۔ تمہیں دھکیلا گیا ہے۔ اب تو تم زندگی کو اپنے طور گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو خوف کے ساتھ دھیرے سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ گھر تمہاری عارضی پناہ گاہ ہے۔ لاؤنج خالی تھا۔ اس کی ساس کی طبیعت خراب تھی یا انہیں پاپا نے روک لیا تھا؟ وہ باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ اپنے پیر مضبوط کرنے ہیں۔ یہ کالج تمہاری منزل نہیں۔ تمہیں تو آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگا کر سیدھی چلتی گئی۔